کے ایک حصے میں ریچھ اور دوسرے حصے میں بندر رہا کرتے تھے۔ ایک دن ریچھوں کے جی میں آئی کہ کیوں نہ سارے جنگل پر قبضہ کر لیں۔ انہوں نے بندروں پر حملہ کیا اور انہیں جنگل سے بھگا دیا اور سارے جنگل پر قبضہ کر لیا۔ بندروں سے ان کا وطن چھوٹا، جنگل کے پھل چھوٹے اور وہ حیران پریشان آوارہ گردی کرنے لگے۔ یہ حال دیکھ کر ایک بندر کا دل بہت برا ہوا۔ اس نے سب کو جمع کیا اور کہا، میری بات مانو، مجھے زخمی کر دو اور جہاں سے ہمیں نکالا گیا ہے وہیں پھینک دو۔ میں کچھ تدبیر کروں گا اور ریچھوں کی بلا سے نجات مل جائے گی اور ہم سب کو اپنا وطن واپس مل جائے گا۔ ریچھوں نے ایک زخمی بندر کو دیکھا تو پوچھا، تم یہاں کیسے آئے؟ تمہیں معلوم نہ تھا کہ ہم اس جنگل کے واحد مالک ہیں؟ زخمی بندر نے جواب دیا، میں نے اپنے ساتھیوں کو تمہارا غلام بن کر رہنے کو کہا تو انہوں نے میرا یہ حال کر دیا۔ اب وہ ایک ایسے جنگل میں چلے گئے ہیں جہاں ہر طرف ہری بھری گھاس کا فرش بچھا ہوا ہے، چشمے ٹھنڈا پانی اگل رہے ہیں، پھلدار درختوں کے بے شمار جنگل ہیں۔ ریچھ لالچی تو ہوتے ہی ہیں۔ انہوں نے کہا، تم ہمیں وہاں لے چلو، ہم تمہارا انتقام بھی لیں گے اور تمہارے زخموں کا علاج بھی کریں گے۔ بندر مان گیا۔ بندر آگے آگے چلنے لگا اور سارے ریچھ بندر کی رہنمائی میں چل پڑے۔ رات بھر چلتے رہے۔ ایک جگہ معمولی کیچڑ تھا اور اس سے آگے گہری دلدل۔ بندر نے کہا، اس دلدل سے آگے وہ جنگل ہے جسے جنت نظیر کہا جاتا ہے، تم بے خطر بڑھو اور میرے پیچھے چلے آؤ۔ ریچھ آگے بڑھتے گئے اور دلدل میں دھنستے گئے، حتیٰ کہ آخری ریچھ تک دلدل کے پیڑ میں اتر گیا۔ اگلی صبح کو سارا جنگل سنسان تھا، کسی ریچھ کا پتہ نہ تھا۔ بندر خوشی مناتے ہوئے واپس آئے اور سارے جنگل کے مالک بن گئے۔ ایک بندر کی عقل مندی کی وجہ سے سارے بندروں کو اپنا وطن واپس مل گیا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ عقل مندی بہترین حکمت عملی ہے۔